جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ شکر اللہ تعالیٰ پنجاب سے بھیجی گئی ہیں جی ہمیں یہ تصاویر، اور بھیجنے والے بھی آپ خود ہی ہیں۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ میں سے نہیں دیکھی گئی تصویریں، کس مشکل سے یہ تو ابھی ہم نے اس کو بہت زیادہ بلر کیا ہے جی، ہم آپ کو اوریجنل دکھا نہیں سکتے، وہ ایسی تصاویر ہیں کہ آپ شاید دیکھ بھی نہ سکیں گے، صحیح۔ اسی وجہ سے ہم دکھا نہیں سکے آپ کو۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے ہمارے بھائی، 31 ایئرز اولڈ، اچھا ماشاء اللہ، بہت اچھے گھرانے سے تعلق، بہت ہی پڑھے لکھے، یہاں تک کہ باڈی بلڈنگ کا کمپٹیشن بھی لڑنے والے ہیں۔ اچھا آپ فزیک دیکھ لیں، انتہائی جو کہتے ہیں نا ہائی لیول سٹڈیز انہوں نے کی۔ اب انہوں نے مجھے پہلے جب یہ دکھائی، بہت سی تصاویر بھیجی اپنے ماڈل ٹائپ، لیکن جہاں میں نے یہ تصاویر دیکھی نا ان کی، میں حیران ہو گیا۔ یہ ان کا بازو، یہ سائڈ، یہ سائڈ مطلب چار طرف بازو، پھر شراز بھائی یہ ان کی ٹانگ ہے۔ یہ تو ابھی آپ کو ہم نے صحیح نہیں دکھا سکتے، آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اللہ، اور یہ ان کے پورا جسم جو ہے نا، یہ پچھلے 7 مہینے سے سو نہیں سکے ہیں۔ اللہ، اور ان کے ہاتھ میں جو یہ مشین ہے نا، یہ شراز میں ٹھنڈی ہوا دینے والی مشین ہے۔ اچھا ہاں، ایک طرح سے کائنڈ آف اے سی کہہ لیں اس کو آپ۔ اچھا، یہ یخ ہوا جو دیتی ہے نا آپ کو، میں سیلفی اسٹک سمجھ رہا تھا شاید۔ جی، تو میں دیکھ کر بڑا حیران، کیونکہ میں نے ایسا تو اللہ معاف کرے، کینسر کی جو 4 اسٹیج کیسز ہوتے ہیں نا، اچھا، کچھ میرے ذہن میں ہوا ہے، اوہ ہوئے، لیکن جو انہوں نے بتایا نا میرے وہم و گمان میں نہیں تھا، ابھی میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ وجہ ہے۔ کیا لگتا ہے آپ؟ یار مجھے ابھی یہ لگا کہ بہت گندی نگاہ، کیونکہ جو آپ نے باڈی بلڈنگ کا بتایا، ان کے یہی پارٹ جسم کے باہر ہوتے ہیں شو آف کرنے کے لیے۔ کسی کی انتہائی غلیظ ترین خبیث ترین نگاہ جو یہی پارٹس میں پرابلم آئی ہے، مجھے یہی خیال آ رہا تھا، ہاں، اور کسی چیز کا ریئیکشن جیسے کہہ سکتے ہیں آپ لوگ۔ بھی شراز بھائی یہ ڈرگس کی وجہ سے، ڈرگس، وہ جو انجیکٹ کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اسے، ایک وہ بھی ہوتا ہے نا، اپنے کچھ ورڈ ہے اس کا، باڈی بلڈر یوز کرتے ہیں اس کو، وہ تو اسٹیرائڈز ہیں ہاں اسٹرائز، سر، نشہ ڈرگس، نہ کرو۔ یہ حال کرتا ہے ڈرگس آپ کا، کر دیا ہے یہ ان کا حال۔ اوئے ہوئے، یعنی کہ جس جگہ وہ چیز انجیکٹ ہوتی ہے وہی پارٹس اس کے ڈیمیج ہوئے ہیں۔ یس، یہ جہاں جہاں اپنے آپ کو نشہ کرتے جہاں جہاں وہاں وہاں کا آپ حال دیکھ۔ تو جب ان کے پاس ہر چیز تھی اور نعمت تھی، تو ان کو اس گندی عادت کی عادت کیسے لگا دی کسی نے؟ صحبت، اوئے ہوئے، گیدرنگ۔ اللہ معاف کرے، مجھے پچھلے 6 مہینے 1 سال سے کئی لوگوں کے میسج آ رہے ہیں کہ بھائی آپ تھوڑا سا، آپ کی لوگ بات سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کچھ لوگ، آپ نہ ذرا اس طرف ایک بات شیئر کریں گے جو ہماری نوجوان نسل نشے میں برباد ہو رہی ہے۔ اب میں اس طرح سے لیتا ہوں کہ چلو سمجھ آ جائے گی بات، جب تک شاید نہیں گزرتا انسان، جب تک نہیں آتی۔ میرے ذہن میں تھا کہ اب میں کسی کو کیا بولوں کہ یہ چیز جو ہے نا صحیح نہیں ہے۔ قدرتی طور پر اب ان کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کو میں نے روکا ہوا ہے۔ پرسوں میری ان سے بات ہوئی ہے، کس چیز سے روکا ہوا؟ خودکشی کرنا۔ اللہ،
ना करें यार, ये तो और ही गुनाह का काम है भाई। मैं जानता हूँ ये तो कि मैं बल्कि क्या बताऊँ, मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। यार तो ये वही ड्रग्स जो होता है, तकलीफ का आलम देख लें यही है कि मुझे 6-7 महीने हो गए, मैं नहीं इन्हीं के सो सकता। मैं फिर को बता नहीं सकता कि मैं किस तरह के कर्म में गुजर रहा हूँ। यार भी अपने आप को खुली किताब की तरह रख दिया हुआ है हर चीज़ को अपना। तभी तो शादी भी नहीं ना हुई और वारिस साहब ने भी नहीं होने दी कि सोबत अच्छी नहीं थी, सारा कुछ। रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी 12 दफ़ा मेरा इलाज हुआ है और बड़े अच्छे रिहैब में रहा हूँ। सारा कुछ होने के बाद द मोमेंट आई केम बैक होम मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया। एक कंटिन्यूस में एक इवलनेस मेरे साथ चल रही है। जितनी जान छुड़ाने की कोशिश करता हूँ घूम के फिर आगे से आ जाती है किसी न किसी शक्ल में। जब कंप्लीट छोड़ने की कोशिश करता हूँ तो इसकी 72 आवर्स के लिए क्रेविंग होती है। विड्रॉल सिम्टम्स आपको चलते हैं 4 दिन चलते हैं, तो वो तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, मैंने खुद बड़ी दफ़ा छोड़ा है। बट ये जो पेन जो साथ होती है ना, इसके अंदर वो पेन किलर काम नहीं करती। और अगर आपने नहीं लिए और आप कंटिन्यूस क्रेविंग में हो तो एक दिन से ज़्यादा यानी कि फिर वो चीखें मेरी शुरू हो जाती हैं, तकलीफ जो है ना काम नहीं होती। वो फिर मुझे ये है कि फिर यहाँ ना जाहिर सी बात है, जब इन्होंने मुझसे रब्ता किया। कुछ क्लियर बताएंगे क्योंकि बहुत अच्छा। हार्ड था लिसन सुनना ना, समझना ना इनकी जी, बात जी। को ना, कुछ समझ में आ रही थी कुछ नहीं आ रही थी। अच्छा, जब इन्होंने मुझसे रब्ता किया, जाहिर सी बात है, जब मुझे पता चला कि अच्छा ये नौबत आ गई है, तो मैंने इनसे पूछा कि अब तो छोड़ दिया होगा सब आपने। अब बता रहे हैं 12 दफ़ा वो रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं जहाँ पर, जी, यहाँ पर इनका 12 दफ़ा इलाज हुआ, बहुत ही अच्छे भी, मतलब जैसे कहते हैं ना हाई फाई, बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़। अब बता रहे हैं कि मैं छोड़ देता हूँ, मैं नहीं करता इतना इलाज के बाद भी, लेकिन वो जो मेरे ज़ख्म बन गए हैं ये, इस पर कोई पेन किलर असर नहीं करती, बहुत हैवी डोजेस भी मुझ पर असर नहीं करती। तो मैं मजबूरी के तौर पर अब, तो कहते हैं ना, जो मैं 2-3 हज़ार रुपये डेली का नशा करता था, अब मैं 100-200 रुपये का करता हूँ सिर्फ नॉर्मल होने के लिए, ताकि 1 आध घंटा सो सकूँ। अब इनकी ये स्टेज है। एक ख्याल ये आता है कि जिसे कहते हैं ना कि यार बहुत ही नेक्स्ट स्टेज है कि अब ये क्या करें। हमारे पास शेयर करने का मकसद इनका ये है, इन्होंने सब हमें बताया कि भाई देखें बड़े बड़े मामले हल होते हैं और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा आगे। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम तक पहुंचे किस वजह से। तो एक दिन से ज़्यादा यानी कि फिर अब ये होता है कि जब ये नहीं बर्दाश्त होता इनसे, तो दर्द से ना इनकी चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो कहते हैं ना कि वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, मतलब जिसे कहते हैं इंसान मुझे मौत दे दो। अल्लाह बचाए यार, अल्लाह पाक महफूज रखें इस नौबत से। तो जैसे अपनी इस दर्द को फिर ओवरकम करने के लिए मुझे मजबूरन थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि वो भी नहीं मैं करना चाहता। अब तो मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, समझ ही में नहीं आ रहा कुछ क्या करूं मैं। बहुत ज़्यादा थक गया हूं सजाद भाई, अब तो बहुत अखीर हो गई अब तो यार। शिकार वगैरह का शौक था, घर पर असला खुला पड़ा था, तो वो भी अब्बा जी ने उठा के छुपा दिया होगा सारा। उनको पता है कि इसने अब खुद को कुछ कर लेना। क्योंकि मैं थक गया हूँ यार भाई। ऐ अल्लाह, बस हो गई इस में इनकी बेबसी की इंतहा देख रहे हैं आप। हाँ लेकिन डॉक्टर्स ने इनके ज़ख्म, ये जो चीज़ें हैं ये फिल नहीं हो सकती हैं। एक ख्याल तो ये आता है जी कि इस डीप हद तक चले गए हैं ये उन नशों में, ऐसे रिएक्शन कर गए हैं वो नशे, 12 बार एडमिट होने के बावजूद। माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ है, पंजाब के। क्या कुछ नहीं किया होगा हर तरह से। अब जो है ना, जो कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर गुजर जाना, लिटरली मुझे कह रहे हैं कि मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। मैं बस अब, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जो हमने खुदकुशी हराम होने पर एक बात की, जी 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 जी। शायद वो महसूस की है मैंने। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये हम तक कैसे पहुंचे, जो मुझे लगता है। इन्होंने मुझे बताया कि इनके वालिद साहब ने इनकी शादी नहीं की, 31 साल इनकी उम्र है। क्यों? इनकी गैदरिंग और सोहबत की वजह से। हालांकि ज़्यादातर
لوگ کر جاتے ہیں، اپنے بچوں کی برائی عیبوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں. ہم نے کئی کیسز شیئر کیے ہیں، کئی لوگوں پر اثر ہوتے ہیں وہ نہیں بتاتے، کئی چیزوں پہ ایسے معاملات کو نہیں بتاتے. کئی لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی شادی کے بعد سدھر جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، یہ سوچ ہوتی ہے. لیکن اب یار ان کے والد صاحب نے اس بچی کا احساس کیا کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، انہوں نے اس کی زندگی خراب نہیں ہونے دی، ایک احساس کیا. اور جس کے دل میں احساس ہوتا ہے نا اسی پر کرم ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں میرے بھائی، آپ اسی وجہ سے ہم تک پہنچے ہو، یہ ان تک پہنچے ہو جو ہمارے دیکھنے والے ہیں. آپ کے والد صاحب نے جو کسی کا احساس کیا، بڑی باریکی کی بات ہے. حالانکہ لوگ اپنے سر سے کہ چلو سسرال والوں کی بھی پریشر ہو جائے گا، بیوی کی بھی پریشر ہو جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اپنی غلطی دیکھی اپنے گریبان میں جا کر. اب یار اس قدر بڑھتا جا رہا ہے یہ شراز بھائی، دنیا میں تو تھا ہی تھا. کہتے ہیں جی کسی قوم کو برباد و تباہ کرنا ہونا تو اس معاشرے میں فحاشی اور منشیات پھیلا دو، وہ خود ہی تباہ و برباد ہو جائے. میں نے 2 سال خفیہ آپریشن کیا، چھاپے مارتے تھے جی ہم کرائم شو میں. بڑے عجیب و غریب کیسز سامنے آئے، بڑے کریمنلز کا سامنا ہوا. تو کچھ ایسے تھے جو میں بھلا نہیں پاتا، جیسے تازی قبروں سے وہ مردوں کے نا بال نکال لیا کرتے تھے، جسم کے اعضا نکال لیا کرتے تھے. مطلب آپ ابھی جنازہ لے کر آئے ہیں، وہ طاق میں رہتے تھے کون سا نیا جنازہ ہے. اب میں اس بات پر حیران یوں ہوتا تھا کہ یار یہ کوئی کیسے کر سکتا ہے. تو جیل میں مجھے یاد ہے بلدیہ ٹاؤن تھانے میں وہ بھائی ہم ہی نے پکڑا تھا ان کو. تو سب اب اس کو عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے، غصہ اتار رہے تھے اس کو، برا بھلا بد دعائیں. میں اس کو دیکھ رہا تھا جب سب چلے گئے، میں نے بس اس سے اتنا پوچھا، میں نے کہا کر کیسے لیتے ہو؟ تو اس نے مجھے جواب دیا ہم جی نشے میں کرتے، نارملی ہم نہیں کر سکتے. یہ جو جگہ جگہ سنیچنگ پہ مار دیتے ہیں، یہ جو اتنے بڑے بڑے گناہ عزائم کر جاتے ہیں، زیادہ تر پیچھے نشہ ہوتا ہے. ہمارے کزن ہیں، وہ رات کو میری ان سے بات ہو رہی تھی، یہ اصل میں آئے ہیں حسن بھائی. تو وہ کہہ رہے تھے سجاد یہ جو ڈرگز ہے نا یہ آپ کی نیگیٹیوٹی کو 10 بار ملٹی پلائی کر دیتی ہے. آپ نے کیس سنا صدر میں ہوا تھا، بیگم نے شوہر کو، وہ شوہر اس کو ڈرگ نہیں دے رہے تھے، بیگم نے اس کو مار دیا. ایک عزیز بہت پہلے ان کے دوست جاننے والے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ڈرگ میں وہ اپنے بچوں کو یار کئی انسیڈنٹ دنیا میں تو آپ دیکھتے ہیں. یہاں اب یہ اب کرم دیکھیں کہ بات آپ کو تصویروں کے ساتھ، مجھے نام ایڈریس ہر چیز پتہ ہے. اب انہوں نے مجھے کیا کہا کہ بھائی میں کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے ہوں، میں بس ہو گئی ہے میری. ان کو میں نے پرسوں جو ایک بات کہی وہ یہ کہ مبارک ہو آپ کو اس ندامت پر، یہ جو آپ کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، اپنی اصلاح کرنے کا آپ کا دل چاہ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں میرے بوڑھے والدین ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، میں کچھ نہیں کر پا رہا، انہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا. تو ان کو میں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے تو آپ کو پال لیا، اب آپ نے ان کا خیال کرنا. سائیں فرماتے اپنا خیال خود رکھنا ہے. یار اگر ہم ہی ٹھیک نہیں ہوں گے ہم کیا کر پائیں گے کسی کے لیے. ہم انتظار کریں. اب یقین کریں اس ایج میں آپ ہر کام اپنا خود کرتے جاؤ گے. ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہم بغیر پوچھے یا بغیر خود، مطلب نا اپنا کام خود کرنا ہے بابا. ہم ٹھیک ہوں گے تو کچھ کر پائیں. پھر یار بڑا مشکل تھا میرے لیے کیس، کیونکہ زیادہ تر نا لوگ اچھا نہیں سمجھتے. یقیناً اپنی غلطیاں مان رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی عجیب زندگی گزری، کسی گنتی میں نہیں آئی، نہ دین میں نہ دنیا میں. لیکن شراز بھائی میں نے خود دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا، اپنے مہربان کو فرماتے ہیں اچھوں کو تو سب گلے لگاتے ہیں یار، اچھوں کی تو سب آؤ بھگت کرتے ہیں یار. یہ واحد فقیر ہے. فقیر وہ نہیں جو روڈوں پر مانگتے ہیں، یہ گداگر ہوتے ہیں، یہ فقیر نہیں. آپ اوروں کے پاس جائیں گے نا، وہ پوچھیں گے کون ہو، کیا کرتے ہو، آپ بولیں گے نا ڈاکو ہوں، وہ کہیں گے بھاگ جاؤ یہاں سے. اوروں کے پاس آپ جائیں گے پوچھیں گے ہاں بھائی کیا کرتے ہو، کون سا مذہب ہے تمہارا. فقیر کے پاس کوئی سوال نہیں ہوتا، وہ نہیں پوچھتا کون ہو کیا، وہ بس یہ فرماتے ہیں بلایا نہیں ہے، آ گئے ہو تو بیٹھ جاؤ. یہ یعنی آنکھوں دیکھی کانوں سے نکال. پھر یار ایک شعر پڑھتے، جگر مراد آبادی صاحب کا شعر،
गुनहगार के दिल से बचकर ना चल जाहिद, गुनहगार के दिल से बचकर ना चल जाहिद, यहीं कहीं तेरी जन्नत भी पाई जाती है। यार सरकार मदीना का फरमान, पता नहीं लोग बात जानते हैं, इस बात को नहीं जानते। आपने पता क्या फरमाया? बुरे मेरे हैं। और कौन बुरे? जो अपने आप को बुरा जाने, अपने आप को बुरा माने यार, जो तस्लीम करें। शेर खुदा फरमाते हैं इंसान गलती करने पे नहीं फंसता, गलती सबसे होती है, वो इंसान नहीं जिससे गलती ना हो, लेकिन इंसान उस गलती पे कायम रहने पे फंसता है। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं मांगूंगा। नहीं, ये एक्सेप्ट कर चुके हैं, सब सरेंडर कर चुके हैं यार। और ये चीज़ अल्लाह माफ़ करे स्कूलों से शुरू हो रही है शिराज भाई। स्कूल का नाम पता है मुझे इनके? माँ बाप वालिदैन क्या करते हैं? सबसे अच्छा स्कूल चुनते हैं यार कि हमारे बच्चे को अच्छी तालीम हम दिलवाएं, उसके लिए जान लगा देते, ज़िंदगी लगा देते। वो इतनी महंगी फीसें देने के लिए, इतना लेवल अचीव करने के, वहाँ हो क्या रहा? उनकी क्या गलती? बाबा क़यामत आनी है, बिल्कुल आनी है, निशानियाँ भी हैं, लेकिन हमें नहीं भूलना कि यार हमारा क्या रास्ता है। यहीं थोड़ी रहना है हमेशा। चलो यहाँ रहना हो तो फिर तो मैं भी आपके साथ बैठूं, हाँ यार बताओ क्या करना है भाई, कोई कुछ करना है? अरे भाई चले जाना है, मुसाफिर है यार। असल में यंग एज के बच्चे होते हैं, उनको पॉजिटिव को नेगेटिव का इतना पता नहीं होता, तो वो एक चीज प्रोवोक करते हैं। जैसे मैं भी जिस जमाने में बड़ा हो रहा था, अरे तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम करके दिखाओ। सर फैशन बन गया है, कहते हैं बच्चे हो तुम, ये बच्चों का काम है जो नहीं करते। बड़े जो है ना, अरे बाबा बड़े, ये बड़े देख ले यार, जो रुक जाता है ना वो बड़ा है। आप पहुंचे होंगे स्टेज पे, इतने बड़े हुए होंगे आप, जो वो ऐसी प्रोवोक करते हैं। मैं कहता था कि बस हमें जरूरत नहीं है। मैं आपको ना देखें, मैं कोई किताबी बात नहीं शेयर करता आपसे, कोशिश होती है कि आंखों देखी या आप बीती बात आपसे शेयर की जाए। मैंने जो महसूस किया ना, हमारे इख्तियार में जो है ना, जो हमारे हाथ में है, वो है हमारी सोहबत, हमारी गैदरिंग, ये हमारे हाथ में है। इसमें ना कोई ज़बरदस्ती है, मर्जी है हमारी, हम छुप छुपा के कुछ करें या सबके सामने करें। और इसी से आप निखर भी जाते हैं, इसी से डूब भी जाते हैं। ये माशाल्लाह बिग शॉट कह लें यार आप पंजाब के, मतलब मिलियनियर कह लें, बिलियनियर कह लें यार, मैं उनका हाल शेयर कर रहा हूँ आपसे। जी अब बताएं क्या करें, क्या करें ऐसी दौलत का, ऐसी पढ़ाई का, ऐसी तरबियत, क्या करें? कुछ चीजें मैं सोच रहा था इनके लिए कि जो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, उस तकलीफ को दूर कैसे किया जाए। अरे बाबा तकलीफ, मैं रात को बैठा हुआ था होटल में हसन भाई के साथ, वो कह रहे हैं सजाद हमें कोई कट लग जाए, कोई जख्म जल जाए, हल्का सा कुछ हो जाए, हमारा क्या हाल होता है। ये भाई हमारे 7 महीने से सोए नहीं है, मुझे कहते हैं भाई आप मुझे जब मैसेज करो मैं जाग रहा हूँ। मैं कैसे सोऊं, किस करवट सोऊं, हाथ पाँव तो मेरे ही है ना। मैं इनको कैसे कहूँ कि आप ये छोड़ दें, जो चीज़ आप दवाई के तौर पर अब इस्तेमाल कर रहे हैं, दवाई के तौर पर, उसको मैं कैसे कहूँ कि नहीं आप छोड़ दो। वो चीखें, वो दर्द मुझे तो नहीं हो रहा ना, लेकिन जो एक मुझे ख्याल आया ना इनको देखकर, वो ये आया कि शिराज भाई यू शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड, इनको हॉस्पिटल में होना चाहिए, इनको आईसीयू में होना चाहिए यार, जब तक कि ये अच्छा जो इनका हाल है। हाँ बोले आदमी कुछ ऐसे होते हैं इंजेक्शन जो इस तकलीफ को भी कम कर सकते हैं। लोग तो मतलब बाजू भी कट जाते हैं तो उस पर भी वो, लेकिन वजह ये कि हम ये भी नहीं कह सकते कि वो इतनी दावा भी लें, क्योंकि जहर तो जहर है ना, चिंगारी तो चिंगारी है ना। मैं आपको शुरू में वो छोटी छोटी चिंगारी फिर आग बनेगी, वो तो फिर मतलब जो और मेडिसिन जा रही हैं जो, वो तो कभी भी सही नहीं होगा। एक और भाई ने मुझसे रब्ता किया था पहले, वो इसी तरह वो मैसेजेस पे रब्ता था, तो उनको मैंने ये बात कही थी कि फरमाते हैं यार कि जब तक आप खुद नहीं चाहोगे ना, हाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। सही बात। मैं आपको बताऊं, आपकी मुलाकात है भाईजान से, वो फरमाते हैं कि इंसान जब तक खुद ना चाहे ना, वो चाहे कहीं जाके बैठ जाए, बड़ी से बड़ी हस्ती के पास जाकर बैठ जाए, जब तक वो खुद नहीं चाहेगा ना, नहीं, शौक आपका होता है, कोई जबरदस्ती नहीं होती। यहाँ आए हो तो बैठ जाओ, मर्जी तुम्हारी है। तब ये नहीं फरमाते ये करो ये मत करो, ऑप्शन दे देते हैं। ये है अलग से कि वो कर्म जो है साथ हो जाता है, सोहबत का असर होता है। सोहबत का असर पड़ता है। सोहबत
آپ کی ارد گرد آپ کے وہ اس میں حدیث ہے کہ اگر خوشبو والے کے ساتھ بیٹھو گے تو آپ خوشبو پاؤ گے، اور اگر آپ کسی گندے کے پاس بیٹھو گے تو اس کی گندی بدبو لے کے آؤ گے. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ بہترین چیزیں چنیں جو آپ. اور پھر سب سے بڑی بات کہ اپنے جسم کے حساب سے آپ کو. میری ایک تو بات ہو رہی تھی ایک دو لوگوں سے، تو میں یہ کہتا تھا کہ روح اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. کچھ لوگ پریشان ہوئے تھے، آخری اسٹیج تک پہنچے. جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ اللہ نے جسم آپ کے حوالے کیا ہے، روح حوالے نہیں کیے. وہ تو اپنی مرضی سے لیں گے، لیکن جسم کے آپ مالک ہیں. تو آپ جو انہیل کریں گے، انجیکٹ کریں گے، آپ ہی بھگتیں گے. اب ان کی جی مطلب اپنا خیال جسم کا وہ آپ کے ہاتھ میں. اب نا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر اس کا بھی سوال ہوگا سجاد کہ جسم کے ساتھ کیا کیا، اگر تو یہ اس میں ڈوبے رہتے نا مزید. یہ دیکھیں پہل ہو گئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے والدین کی کوئی نیکی کہہ رہے ہیں، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے. میرے پیارے بھائی، میں 2 دن سے آپ کے خیال سے نکلا نہیں ہوں، مجھ پر سوار ہیں. آپ نے مجھے رلایا ہے، میں رات کو رویا ہوں اس بات پر کہ جو انہوں نے کہا نا کہ اخیر ہو گئی، میں تھک گیا ہوں، بس ہو گئی ہے. اور میں بالکل ہی جو ہے نا جو اسٹیج پہ ہوں. تو بات یہ ہے کہ آپ جس گمان سے ہمارے پاس آئے ہیں کہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے مسئلے میں نے دیکھے ایسے ہوتے ہوئے، کیونکہ ان کو اپنا مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ کیسے ہوگا. مجھے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیج بہت آگے کی اسٹیج ہے، نیکسٹ اسٹیج ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیسے یہ ہو. لیکن مجھے بڑی امید ہے اللہ پاک کہ اس شان سے جنہوں نے وہ کر کے دکھایا جو ہم سوچ نہیں سکتے. بے شک جی ہمارے پاس عجوبے بھی دیکھے، ہم نے میریکل ہوتے ہوئے بھی دیکھے، اور وہ دیکھے اپنی آنکھوں سے دیکھے. جی میں حیران ہوں، شوق ہے، ہم خود حیران ہیں کہ یار اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کارساز ہیں یار، چاہے کیا نہیں ہو سکتا. وہ ہوا ہے. بس جو سن لیا دیکھ لیا نا، اس کو بس اپنے اندر اتار لیں کہ بس اب یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. بڑی ہمیں خوشی ہوگی انشاءاللہ آپ جب اپنے والدین کا خیال رکھیں گے. آپ کی جب شادی ہوگی، آپ کے والدین آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گے. اس کے لیے یار وہ بڑی خوشیاں منتظر ہیں. اور یقین کریں بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے نا، فرماتے ہیں بڑا نقصان کیا انہوں نے اپنے آپ کو. جہاں جس نے خود کو کچھ سمجھا وہیں گیا. وہ جو عاجز رہا نا، جو ڈرتا رہا، جو اپنے آپ کو برا جانتا رہا، مانتا رہا، وہ نوازا بھی جاتا. یہ توفیق ہر کسی کو نہیں دیتے. تو یہ تو آپ کو مل چکی ہے. اب تھوڑی ہمت کرنی ہے. ہمت آپ مایوس تو کبھی نہیں ہونا جب تک کہ آپ کی سانس ہے نا. وہ اب تک اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہو، جاری رکھیں. میں نے ابھی ایک امیج دیکھی تھی کہ ایک درخت کا ٹکڑا بے ابان جگہ پہ پڑا ہوا تھا، اور اس میں پودے پھوٹے ہوئے تھے. اس پہ لکھا ہوا تھا زندگی اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے نہیں شروع کر سکتا ہے، تو آپ کبھی نا امید نہ ہوں. تو مجھے تو جو محسوس ہوا نا، آپ کی جو میں نے کنڈیشن دیکھی نا، آپ کی جو یہ ہو رہے ہیں ہاتھ پیروں پہ جو درد ہو رہا ہے، جو تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، تو 12 بار ٹھیک ہے آپ ایڈمٹ ہوئے ہوگے بڑے بڑے اچھے سینٹرز میں. اب آپ کی گھر والی طبیعت ہے نہیں بھائی، آپ فوراً جو ہے نا ہاسپٹل ایڈمٹ ہو جائیں. اور جو چیز کو آپ دوائی سمجھ کے اپنا کیور سمجھ کے لے رہے تھے نا، آپ کو نہیں پتا اندر ہی اندر وہ آپ کو اور نقصان اسی نے تو آپ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے. تو اس سے تو کہتے ہیں نا، چلو میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. کبوتروں کا شوق دنیا جانتی ہے، جنون میں نے تو دیکھا ہے بھائی، جنون خوابوں میں آتے یار. گھر کا سامان بعد میں شفٹ ہوتا، چھت پہ پہلے پنجرا بنتا ہے یار. کانٹریکٹ پہ لکھواتا کہ میں چھت پہ کبوتر رکھوں گا. اس لیول کا شوق جنون کا ہے بھی بڑا پرندہ. لیکن ہم وقت جو ہے نا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. اگر ہم یہ کر رہے ہوتے کہاں جا پاتے، کہاں کر پاتے چلاتے. حالانکہ گھر والے کو بڑی سپورٹ وہ کرتے ہیں، لیکن جہاں شام کے 4-5 بجتے نا، ہمارا دل بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. کوئی بیمار ہو جاتا، کچھ ہو جاتا تو بڑا. اب مجھے ایک بار فرما رہے ہیں کہ ان کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کا شوق کبوتر سنا ہے آپ نے رکھے ہیں، کیا فائدہ؟ سائیں یہ جاتے ہیں 7,000 فٹ کی بلندی پہ، نظر نہیں آتے، دوربین سے بھی نظر نہیں آتے، اور واپس وہیں پر آ جاتے ہیں جہاں سے اڑائے گئے تھے. تو آگے سے فرماتا ہاں ماشاءاللہ، یہ اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ بندہ چاہے کہیں چلا جائے واپس اسی در پر آئے جہاں کا ہے. وہ سبق ملتا. اچھا کچھ عرصہ گزرا، آپ نے ایک شعر پڑھا، فارسی کا شعر، کند ہم جنس بہم جنس پرواز، کند ہم جنس بہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز.
کہ رب نے ہر جنس کی اس کے ساتھ جنس بنائی ہے، کبوتر کی کبوتر کے ساتھ بنائی ہے، باز کی باز کے ساتھ بنائی ہے۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، یہ سن کے نا کہتے نا سبھی ہو گیا، وہ ہو گیا شراز پلیٹ ہو گئی، وہ ہو گیا کہ میں صبح اوپر گیا چھت پر، جن کے ذریعے سے مجھے کبوتر ملے تھے نا، میرے پاس وہ کبوتر تھے جو خریدنے سے نہیں ملتے، وہ محبت میں ملتے ہیں، کسی کو بتاتے نا کہ میرے پاس فلاں گھر کے کبوتر ہیں، وہ چوری ہو جاتے، وہ بھی ہیں ایسے، اور اگر میں بیچنا چاہتا ہوں ان کو تو لاکھوں روپے کے بک جاتے، لیکن میں نے خریدے نہیں تھے، مجھے محبت میں ملے تھے، اور جن کے ذریعے سے ملے تھے نا چچا، صحیح انہی کو میں نے سارے واپس کر دیے جاتے، اچھا سارے واپس کر دیے۔ پھر جی ایک دو دن بعد میں نے دیکھا کہ چھت پہ پنجرا، میں دیکھتا میرا دل پھر بھی ہوتا، میں نے کہا یار یہ پنجرا جب تک ہے نا جال بڑا، میں پھر کچھ گڑبڑ ہو گئی، میں نے بلایا، میں نے کہا بھائی یہ لے جاؤ جال۔ اب پھر جو کبوتروں سے جڑے دوست تھے ان سے رابطہ، فون وون، جب میری بات ہو، جب میں کوئی میگزین دیکھوں، کوئی ویڈیو، کوئی تصویر دیکھوں، پھر میرا دل یوں ہو، آہستہ 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 نا، کیونکہ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے بڑے مشہور استاد کا، لاہور کے بہت بڑے مشہور استاد ہیں، ان کے خلیفہ ہیں یہاں پر، اچھا جوہر میں رہتے ہیں، تو ان کے کبوتر ان کے پاس وہ چوری ہو گئے شراز میں، اچھا کبوتر ان کے چوری ہو گئے، تو ایسے کبوتر نایاب لاکھوں روپے کے نا، وہ ملتے نہیں، یہ بڑے شرمندہ، استاد جی کا فون آیا ان کو، تو انہوں نے کہا استاد جی کبوتر چوری ہو گئے، استاد جی نے، وہ لاہور سے، استاد جی نے کہا کوئی ایسی بات نہیں بیٹا، ہم اور بھیج دیتے ہیں۔ سر وہ کبوتر جو لوگ دیکھنے کو ترستے ہیں وہ انہوں نے اور بھیج دیے، انہوں نے ذرا تالے والے پراپر کر کے نا سیٹ اپ کر لیا، کچھ ٹائم بعد پھر چوری ہو گئی۔ اچھا فلیٹ سسٹم تھے نا، لوگ دوسری چھتوں سے آ جاتے، اب تو یہ شرمندہ، یہ تو کہیں کہ بھائی میں تو ابھی شوق ہی نہیں کر سکتا، میں تو بالکل ہی، خیر ابھی خود رابطہ نہ کریں، استاد رابطہ کریں تو کبھی کاٹیں کبھی کیا کریں، پھر جب زور لگا کے ان سے رابطہ ہوا تو بڑے شرمندہ، استاد جی معافی چاہتا ہوں، میں پھر کبوتر چوری ہو گئی۔ استاد جی نے کوئی ایسی بات نہیں بیٹا، ہم اور بھیج دیتے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ، اب تو انہوں نے اپنی چھت پہ نا پنجرے کو جیل بنا دیا، جیل، پنجرے میں نے دیکھا ہے جا کے، اچھا وہ روڈ لوہے کی نہیں ہوتی، گیٹ جیسے بناتے ہیں وہ، شراز پہ ایکسٹرا تالے، ایکسٹرا لاک، ہم نے دیکھا، ہم نے کہا یار بڑا آپ نے تو جیل بنا دی، کہہ رہے ہیں کیا کرتا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ شراز پہ کچھ عرصے بعد وہ ظالم، وہ اس کا نیچے کا پورا لوہا گھما کے نا ایسے پھر چوری کر کے لے گئے۔ کوئی ظالم تھے بھائی، شدید کبوتر ہی ایسے ہے نا، بڑی مشہور نسل ہے یار، بڑی مشہور، میں بتا دیتا ہوں، ٹیڈی نسل یار۔ اچھا ایسی کیا تھی کہ وہ، اور میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں، چودھری صفی محمد بھٹی صاحب کی بات کر رہا ہوں، اور ان کے خلیفہ آصف تیموری کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا اچھا اب سر اب بتائیں ان کا کیا حال ہوا ہوگا، انہوں نے تو جی فون شون بند، دل برداشتہ، دل ٹوٹ گیا، اب کیسے بات کریں استاد جی سے یار، خلیفہ ہیں آپ، استاد جی کا فون آیا، تو یہ کہتے ہیں استاد جی میں نے چھوڑ دی کبوتر بس، میں نہیں کر سکتا، سمجھ گئے ہوں گے، کہتے میں نہیں کرتا، تو کیا ہوا، مطلب پھر ہو گیا، مطلب پھر بولا بس ہے استاد جی اب میں نہیں کرتا، تو میں چھوڑ دی کبوتر۔ استاد جی پتہ کیا کہتے ہیں، کیا آپ ہمیں چھوڑ سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں استاد جی میں نہیں چھوڑ سکتا، تو کہتے ہیں پھر آپ کبوتر بازی بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو بات یہ ہے، آسان نہیں ہوتا، آسان نہیں ہوتا، لیکن رب توفیق دے دیتے ہیں، اور یہ بھی ان کے احسانوں میں سے احسان ہوتا ہے کہ آپ سے انہوں نے کیا کام لینے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، اس وقت تو آپ کا دل پھٹ رہا ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے زندگی میں مقصد کیا ہے جینے کا، لیکن آپ کو بعد میں پھر آپ شکر گزار ہوتے ہیں کہ یار اگر میں وہ کر رہا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ ان کی عمر آپ نے 31 بتائی ہے نا جی، اور ابھی ہم تھوڑے آگے بڑھ گئے ان کی عمر سے نا، تو ابھی تو بڑے رنگ زندگی، ابھی تو بہت باقی ہے بھائی، بہترین باقی ہے، واہ واہ بلڈر بھائی، آپ سے تو ملنا ہے آپ انشاءاللہ، بہت باقی ہے، بہت بہترین باقی ہے۔ آپ تو جس شہر میں ہیں ادھر کھانے بھی بڑے مشہور ہیں بابا، تو سیٹ ہو بھائی، تو سیٹ ہو، جلدی شادی کرو یار، اماں ابا کا خیال کرو، ہو گیا، یہ ایک سبجیکٹ تھا، بات یہ ہمیں کچھ باتیں ایسے سمجھ نہیں آتی، صحیح، ہم اور نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی چکر ہی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، بڑا مشہور ہے پنجاب میں نا، وہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن کچھ ہو جائے تو پھر کیا کر لو گے؟ تو یہ ہوتا ہے کہ جی کہ جب آپ خود گزرتے ہیں نا، یہ اللہ پاک کی آپ کو مہربانی کہہ لیں، ان کا احسان کہہ لیں کہ یہ بھی اپنے بندے کو اپنے قریب لانے کے لیے آپ کو گزارا جاتا ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں اور آپ قریب آ جائیں،
اور آپ کو پتہ نہیں میرے پیارے بھائی، انشاءاللہ تعالی آپ کتنے لوگوں کے لیے نصیحت بنیں گے، کیونکہ میرے پنجاب میں ہمارے اپنے جاننے والے بھی کچھ اس میں ہے. ہم اکثر شوز پہ جاتے ہیں، لوگ ہم سے ملتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم جگہوں پر لوگوں کو ملتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. ایسے مقام آتے ہیں زندگی میں انسان ٹوٹ جاتا ہے، کہتا ہے بس ہے. لیکن جس کو یہ احساس ہو جائے نا کہ نہیں یار مجھے بھیجا گیا ہے، یقین کریں شجاعت بھائی فرماتے ہیں کہ دنیا میں کائنات میں جتنی پینسلیں ہیں نا، جتنی پینسلیں ہیں آپ وہ لے لیں، جتنی پینسلیں اور جتنے رجسٹر ہیں کاپیاں آپ سب لے لیں اور لکھ لیں ان تمام پینسلوں سے ان تمام رجسٹر کاپیوں پہ گناہ، ٹھیک، اور جتنے ربرز ہیں دنیا کے اریزرز آپ ان سے مٹا لیں، اور ایسا 100 بار کر لیں، 1000 بار کر لیں، اس سے زیادہ مہربان ہمارے رب معاف کر لیں. اتنے معاف کرنے والے، اتنے، تبھی تو رب العالمین ہے. سجاد بعض اوقات ایسی میری پہ سے گزرتی ہے نا، تو بیٹھے بیٹھے میرے آتا میں کہتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں انسان پیدا کر کے ہمیں اپنا رب ہونے کا احساس دلایا. اگر ہم پتھر ہوتے یا ہم کوئی لکڑی ہوتے تو ہمیں تو کچھ نعمت کا پتہ ہی نہیں تھا. تو ہمیں آنکھیں، ناک، کان دے کے بہترین نعمت دے کے اور شکر کرنے والا بنایا. یار یہ اللہ کا احسان عظیم ہے ہم پہ یار ماشاء اللہ. اب نا یقین کریں 2 ندامت کے آنسو جو میں سن رہا ہوں نا آپ کے، جو میں نے سنے ہیں آپ کے، میں آپ کے ساتھ تھا اس وقت، ہم نے ساتھ، میں نے محسوس کیا وہ بڑے غفور و رحیم ہے یار. وہ تبھی تو رب ہیں، تبھی تو وہی کر سکتے ہیں. ہم آپ نہیں کر سکتے ایسا، وہی کر سکتے ہیں، وہی کرتے ہیں. تو بھائی جیسے انہوں نے کہا ابھی تو زندگی کی شروعات ہے، کہاں دل پہ لے گئی دادا، ہو گیا ٹھیک ہے، سمجھو کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. جو میں نے ذکر کیا تھا کہ میرے پہ بھی تو حادثہ گزر چکا ہے نا. شکر کریں آپ کو ایسے والد صاحب ملے، احساس رکھنے والے، ایسی والدہ ملی، بس ہے نا. کھیل لیا جتنا کھیلنا تھا، جتنا کودنا تھا کھیل لیا، بس ہے بابا. بسم اللہ کریں. اور ماشاءاللہ جیسا آپ نے چاہا ہم نے بات پہنچا دی ہے ان تک، جی ان تک جن کی دعاؤں، کرم، نظر عنایت سے وہ سب ہوا، جس پر ہم بھی حیران اور دنیا بھی حیران دیکھ بھی رہے ہیں. ہم پہلے ویڈیوز آتی ہیں مسائل کی، پھر ویڈیوز آتی ہیں مسائل کے حل ہونے کی، کچھ آ گئی ہیں. اچھا ماشاءاللہ، آ گئی ہیں یار انشاءاللہ ادھر سے بھی بہتری کی خوشخبری. اللہ 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 میرے بھائی، بالکل بالکل. جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے ان کی خدائی شروع ہوتی ہے. بس ان پر چھوڑ کر دیکھیں. بہت کر لیا، بہت سوچ لیا، بڑی کوشش سے کریں. تھوڑا نماز سے، شکر سے، تلاوت سے اپنی میڈیٹیشن کریں، انشاءاللہ اور بہتری ملے گی ان کو. بس مجھے جو لگتا ہے، باقی انشاءاللہ کئی ڈاکٹرز ہیں، کئی بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں یار، ان کے میسج آتے ہیں مجھے، وہ نیچے دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں جواب دے رہے ہوتے ہیں. سچا ایک بات بتا دوں. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا، ساری کی ساری جو چیزیں تھیں وہ ہیں مائنڈ گیم میں. جب آپ اپنے آپ کو محسوس کر لیں کہ آپ نے میں نے ٹھیک ہونا ہے، تو ہر برکت ہے آپ کی طرف. پازیٹیوٹی کی انرجی اتنی آ جاتی ہے آپ کے اندر، اللہ تعالیٰ ہر چیز آپ کے لیے دوا بنانے لگتا ہے. نہیں فرماتے ہیں بہترین کہ اللہ سے دعا کرو جی، اور جس کو خود سے بہتر سمجھتے ہو اس سے دعا کرواؤ. صحیح صحیح. یہ فرماتے ہیں جس کو بھی آپ خود سے بہتر سمجھو، اچھا محسوس ہو، جس کو دیکھ کر، میں کہتا نہیں اکثر قریب میں جس پر دل مطمئن ہو آپ کا، یار یہ بندہ مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر پازیٹیو فیل آتا ہے. وہ جیسا بھی ہو آپ اپنی نیت پہ نوازے جائیں. آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ وہ اچھا ہے یا اس کو پازیٹیو فیل آ رہی ہے، آپ کو آ رہی ہے، چاہے وہ جیسا بھی ہو، اللہ آپ کی نیت پہ نواز دیتے ہیں. اسی طرح جی ان کو لگتا ہے کہ آپ تک بات پہنچے گی، بڑے یقین سے یہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں بھائی، اور کچھ دیکھ کر ہی پہنچے ہیں آپ تک. ان کو بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تک بات پہنچے گی. تو یہ تو اب بالکل کہتے ہیں میں ختم، بالکل کچھ آپشن ہے ہی نہیں میرے پاس. نا امیدی جو ہے، کہ بے بسی جو ہے، بے شک جس پر گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہم نے کوشش کی ایک بات پہنچانے کی، اور انہیں نہیں پتہ یہ کتنوں کے لیے ذریعہ بن گئے، کتنوں کے لیے نصیحت بن گئے، جو اس سمجھنے اس برائی میں جو ہے نا پھنس چکے ہیں کسی بھی طرح. وہ بڑھائی چڑھائی، یار دوست وہ بابا جو آپ کو صحیح راہ دکھائے، صحیح، وہ دشمن ہے بابا، دشمن ہے. وہ وقتی طور پہ فرماتے ہیں نصیحت جو ہے نا وہ تنہائی میں کی جاتی ہے، کسی کے سامنے نصیحت نہیں ہوتی، بے عزتی ہوتی. اور دوست کیا کرے گا، تنہائی میں آپ کو سمجھائے گا، روکے گا، سب کے سامنے خاموشی. اور کبھی وہ آپ کو غلط راہ پہ جانے نہیں دے گا، وہ خود برا بن جائے گا، بلکہ روکے گا آپ کو، وہ لڑ پڑے گا آپ سے، اور آپ کو لگے گا یہ دوست ہے، کون ہے میرا؟ نہیں، دوست وہی ہے،
صحیح. بے شک جی اللہ پاک ہی کرتے ہیں, انہوں نے ہی کرنا ہے, وہ ہی کریں گے. بے شک. ذریعہ جس کو چاہے بنا دے, بے شک. جس کو چاہے بنا دے ذریعہ, وہ ان کی مرضی, ان کی مہربانی ہے, احسان ہے. کئی جگہوں پر انہوں نے آپ کو ہم کو ذریعہ بنایا, انہوں نے بنایا یار. بے شک. شکر اللہ. اور یہی ایک محبت, ایک یقین جو لوگوں کے دلوں میں, وہ بھی رب نے ہی ڈالا ہے. جی جی جی. ہم تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, ہم کسی کے لیے کیا کریں گے یار. صحیح بات ہے. صاف بات, سیدھی بات. انتہائی گناہگار لوگ ہیں آپ. تو یہ تو رب ہے جی جو یہ سب ہو رہا ہے نا. ایک بات یاد آ گئی چھوٹی سی یار, وہ خفیہ آپریشن میں نا, میں جب بھی جاتا تھا نا, جو بھی بیچارے ملزم کہہ رہے, جو بھی اس کام میں ملوث ہوتے تھے نا, وہ کہتے تھے کیمرے ہٹاؤ, کیمرے ہٹاؤ, کیمرے ہٹاؤ. تو میں ان کو ایک سوال پوچھتا تھا, یہ کیمرے نہیں لگے ہوئے کیا؟ یہ کیمرے نہیں ہیں کیا؟ یہ ہٹا رہے ہو ہمارے چھوٹے چھوٹے کیمرے, ان کو ہٹاؤ, ان کو. یہ کیا ہے؟ مطلب اس سے چھپ جاؤ گے, ان سے چھپو گے. ایک بات ہے یار, کون سے کیمرے ہٹوا رہے ہو؟ تو جب آپ کو یقین ہو جائے گا نا کہ اللہ پاک موجود ہیں, دیکھ رہے ہیں. اور آپ کو بہت مبارک ہو میرے بھائی اس ندامت پہ, اس افسردگی پہ. یار جھک جانا, معافی مانگ لینا, اپنی اصلاح کر لینا, یہ بہادروں کا کام ہے, کمزوروں کا نہیں. یہ تو سمجھ لیں کوئی دعا ہے آپ کی تربیت میں, ماشاءاللہ آپ کے بڑوں کا کچھ ایسا جو آپ کو آپ سنبھل رہے ہیں, آپ خود چاہ رہے ہیں, آپ خود بچنا چاہ رہے ہیں سر, آپ پہنچیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بات پہنچے کے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ سب آپ کے سامنے ہے جی. فی الحال دیجیے اجازت, زندگی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام. وعلیکم السلام.